سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا ترجمہ یوں نکل کر سامنے آ رہا ہے۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم نے یہ سمجھا ہے گویا آپ سے، مجھ سے، ہر بندے سے اللہ مخاطب ہے۔ اے انسانوں، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے، اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ وہ بہت بڑا بلند والا ہے جو سچا بادشاہ ہے، الملک ہے۔ تو اس سورہ میں اللہ رب العزت اپنی بادشاہیت بیان فرما رہا ہے، اپنی حکومت بیان فرما رہا ہے۔ مطلب کہ کوئی بادشاہ اس دنیا میں ایسا ہو سکتا کہ جو اپنے غداروں کو سزا نہ دے اور وفاداروں کو جزا نہ دے، خلافت نہ دے، ولایت نہ دے، انعامات نہ دے۔ کوئی بادشاہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو غداروں کو سزا نہ دے اور وفاداروں کو جزا، اسے اس کا انعامات نہ دے۔ اور اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کو بھیجا ہے، تو اس دنیا میں آنے کا مقصد اس دنیا کے جو نظام ہے اس کے انصاف کے بغیر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چلے، اس کے انصاف کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ تو وہ الملک، القدوس، الملک الحق، وہ اپنے جانثاروں، وفاداروں، تابع داروں کو کوئی جزا نہ دے، اپنی ولایت، اپنی قرب عطا نہ کرے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو کوئی بھی اس اللہ کے سوا پکارے گا کسی اور الہ کو، مطلب کہ اللہ کو بھی پکار رہا ہے اور کسی اور کو بھی پکار رہا ہے، تو اس کے لیے اس کے تاریخ میں، اس کے حق میں کوئی برہان، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اور اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے لے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اب اس کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، مدد کی گہار لگانا، مطلب کہ اللہ کو بھی پکار رہا ہے اور کسی اور کو بھی پکار رہا، کسی اور سے بھی مدد کی گہار لگا رہا ہے۔ تو ایسوں کے لیے کوئی برہان، کوئی دلیل نہیں ہے، اور ایسوں کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اللہ رب العزت اس کا حساب لے لے گا۔ اب یہ بات جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یہ کس کے لیے؟ ہم آپ مسلمانوں کے لیے نصیحت فرما رہا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں میں یہ بات عام ہے، یہ شرک ہوا کی مانند ہمارے مسلمانوں میں عام ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ سے بھی امید لگانا، اللہ سے بھی مدد مانگنا، اور غیر اللہ کو بھی شریک کرنا، یہ شرک عام ہے ہم آپ میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں میں۔ ہر گھر کے یہ قصے، کہانیاں بن گئے ہیں۔ اللہ کے کلام، قرآن مجید کی پیغاماتیں، قرآن کی آیتیں اگر پیش کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، مسلمانوں کو، لوگوں کو سنائی جاتی ہے، اگر عورتیں، خواتینوں کو بتائی جائے، سمجھائی جائے، تب یہ لوگ کہتے ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں یہ نہیں چلتا، ہمارے یہاں اسے نہیں مانا جاتا، یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ، ہمارے پروج، ہمارے باپ، دادا، دادی، نانی کا طریقہ جو رہا ہے، جو برسوں سے چلا آ رہا ہے، اسی پہ ہم لوگ چل رہے ہیں۔
اور یہی ریتی رواج ہمارے یہاں مانا جاتا ہے، یہی ہم لوگ کرتے ہیں، اور یہ برسوں سے چلا آیا، اور اسی کو ہم لوگ سچ مانتے ہیں، حق مانتے ہیں۔ اور یہاں پر قرآن کی آیتوں کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے حکموں کو رد کر دیتے ہیں، پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور زبان سے اللہ کو بھی مانتے ہیں، زبان سے اللہ کو بھی یہ لوگ مانتے ہیں، اور اللہ کے کلاموں کو، اللہ کے حکموں کو بھی رد کرتے اور پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی جاہلانہ رسم رواج جو اپنے پروجوں سے انہوں نے سیکھی ہے، اسے لے کر چلتے ہیں اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ میرا برسوں سے چل رہا ہے، یہ طور طریقے، یہ رسم رواج، ریتی رواج شروع سے چل رہی ہے، اسی پر ہم عمل پیرا رہتے ہیں، اور اللہ کے کلام کو رد کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، اور عقیدہ، ایمان ان کے اسی جاہلانہ رسم و رواج پر بنی ہوتی ہے، اسی پر امید ان کے رہتے ہیں، توکل ان کے رہتے ہیں، جسے اللہ پسند نہیں کرتا، جس سے اللہ سخت منع فرما رہا ہے۔ ان کے سامنے خدا کے کلام پیش کرو، نبی کے فرمان پیش کرو، ان لوگوں کی زبان سے ایک ہی بات، ایک ہی الفاظ نکلتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، یہ تو ہم پہلی بار سن رہے ہیں، نیا سن رہے ہیں، ہمارے یہاں تو برسوں سے یہ چلتا آیا، یہ تو ہم نیا سن رہے ہیں۔ سو ہم اپنے باپ داداؤں کے، اپنے پروجوں کے ریتی رواج کو، رسموں کو کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ ہم تو اسی ہی لے کر چلتے ہیں، اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ کے کلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سامنے آ گئی، تو اسے بھی ان لوگوں نے ٹھکرا دیا، اور زبان سے اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں۔ تو یہ ایک شرک ہے، اللہ کے ساتھ غیر شرع کو، غیر اللہ کو شریک کرنا، اللہ سے امید لگانا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور الہ سے امید لگانا، تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ شرک کے بہت سارے ڈیفینیشن ہیں، شرک کی کئی اقسام ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شرک یعنی اللہ کے ساتھ غیر شرع کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ سے امید لگانا، یہ سب سے بڑی گناہ ہے، سب سے بڑی گناہ ہے۔ شرک کی ڈیفینیشن ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے تصورات، لوگوں کے خیالات بنی ہوتی ہے، اپنے مال، اپنی اولاد، دنیاوی کاروبار، اسی پر امید، توکل قائم رکھنا کہ میرے پاس تو مال ہیں، اگر کوئی مصیبت، کوئی بلا آئے گی تو میں بچ جاؤں گا، یہ توکل، یہ امید رکھنا، میرے پاس تو مال ہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت بلا آئے گی تو مجھے چھو بھی نہیں پائے گی، یہ ایک وشواس بنائے رکھنا اپنے مالوں پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اولاد ہے تو اولاد کے اوپر توکل، وشواس قائم رکھنا کہ ہمارا بڑھاپے کا یہ سہارا بنے گا۔ بیٹے اور بیٹیوں میں فرق ظاہر کرنا، بیٹے اگر ہیں تو یہ خیال، تصور دلوں میں رکھنا، ایک خوشی رکھنا کہ بڑھاپے کا سہارا ہے، میرا جمع پونجی ہے، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں تو یہ میرے پہلا پونجی ہے، یہ میرے دوسرے پونجی، یہ میرے تیسرے پونجی ہیں، جو ہمارے بڑھاپے میں، ہمارے آخری وقت میں کام آئیں گے۔ اور بیٹیوں میں فرق کہ یہ ہمارا جیون کا سب سے بڑا لاس ہے، گھاٹا ہے، زبان سے نہ بھی کہہ پائے تو دل میں خوشی نہیں رہنا۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا توکل، آپ کا وشواس، آپ کا ایمان اللہ رب العزت سے ہٹ کر آپ کے
آل اولاد مال و متاع پر ٹک گئی ہے، اور سجدے اگر کر رہے ہیں رب کی بندگی، عبادت، ریاضت، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، تو اس دوران بھی اسی کے ہی خیال دلوں میں، نیتوں میں رہنا۔ اگر دیس بدیس پردیس ہیں تو اللہ کا توکل، اللہ کے جو خیالات من میں آنے چاہیے تو وہ نہ رہ کر اپنے مال و متاع، بیوی بچوں کا، پریواروں کا، دنیا کا خیال دلوں میں بنائے رکھنا، ہر وقت انہی کے بارے میں سوچنا۔ اور وقت پڑا، نماز کی وقت آئی تو نماز ادا کیے تو نماز میں بھی انہی کے خیال، نماز ادا کر دیے، زبان سے اللہ کو پکار لیے ہیں اور اللہ کا ذکر کر لیے زبان سے، دل میں اسی مال و متاع دنیاوی خیال کو لے کر کیے، تو یہ شرک کی دوسری اقسام ہے، جو یہ بھی بہت بڑا شرک کہلاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک اللہ کی بندگی میں غیر شرع کو، غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت قرآن مجید کی اس آیت سورہ آل عمران میں خاص نصیحت فرما رہا ہے، اور یہ نصیحتیں غیر مسلموں کو، غیر مذہب والوں کو نہیں، بلکہ ہم آپ مسلمانوں کو اللہ رب العزت یہ نصیحت کر رہا ہے، جو اس طرح کے شرک میں ملوث ہیں، ڈوبے ہیں۔ اللہ رب العزت جمعے کے نماز کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، جب تم مسجد سے اللہ کے پکار سنو، یعنی کہ اذان کا آواز سنو، تو اپنے گھروں سے نکلو اور مسجد کی طرف روانہ ہو، اللہ کو دلوں میں رکھ کر تم نمازیں ادا کرو۔ جب تم جمعے کے نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، یعنی کہ ذکر الہی کرو۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ذکر ہوتا ہے ایک زبان سے اللہ رسول کی باتیں کرنا، وہ بھی ذکر ہے۔ ذکر ہے کہ انگلیوں پہ، کاٹ کے دانوں پہ تسبیح پڑھنا، یہ بھی ذکر ہے۔ تو اللہ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو یہ کثرت کا ذکر جو ہوتا ہے وہ دل کے دھڑکنوں سے ہوتا ہے، جس میں کوئی گنتی نہیں ہوتی، جو لا تعداد ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ نماز سے، ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے اس سرزمین پہ پھیل جاؤ اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اب لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، رب کا فضل صرف پیسے کمانا، روزی کمانا، رزق کمانا کو ہی لے آتے ہیں، کہ پیسہ کمانا، رزق کمانا، روزی روزگار پہ دھیان دینا، یہی صرف اللہ کے فضل ہو سکتے ہیں۔ صرف یہ اللہ کا فضل نہیں ہے در حقیقت، اور یہ اللہ کے اصل فضل نہیں ہے۔ اگر روزی، رزق، دولت کمانا یہ حقیقت میں اللہ کے اصل فضل ہوتے تو یہ دھن دولت اللہ نے کافروں کو بھی عطا کیا، اور ہم مسلمانوں سے زیادہ عطا کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اصل فضل اللہ کے نہیں ہے۔ تو اصل فضل کیا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں جو فرماتا ہے وہ اصل چیز کی طرف، حقیقی چیز کی طرف اللہ بندے کو راغب کرنے کا اشارہ کرتا ہے، اصل فضل کی طرف بندے کو لانا چاہتا ہے۔ اگر یہ اصل ہوتا، یہ حقیقی ہوتا، روزی، رزق، دولت کمانا، تو پھر یہ تو اللہ نے کافروں کو بھی عطا کیا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقی فضل نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ
فرماتا ہے حقیقی اصل فضل کی اور بندے کو آکرشت کرنا، لوگوں کو لانا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اصل فضل، حقیقی فضل اللہ کے جو ہے وہ کیا ہے۔ حقیقی فضل جو ہے اللہ کے، وہ ہیں اولیاء اللہ، ولی اللہ کی دامن میں خود کو سمرپت کرنا، اللہ والے کو تلاشنا، اللہ کے دوستوں کو تلاشنا، ولیوں کو تلاشنا، یہ حقیقی فضل ہے۔ ان کو تھامنا، ان سے جڑ جانا، اور ان کے ذریعے جو نور ہمیں ملے گا، در حقیقت یہ اللہ کے اصل فضل ہمارے لیے ثابت ہوں گے، حقیقی فضل ہمارے لیے بنے گی، اور یہ ہمارے لیے مفید راستہ ہوگی، فائدہ مند ہمارے لیے ثابت ہوگی، جو ہمیں اس دنیا میں بھی سرخرو کرے گی اور آخرات میں بھی سرخرو کرے گی۔ دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔